کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک نوجوان نے قرآن و حدیث کے نور سے اپنے زمانے کی فقہ کی دنیا بدل دی؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے کم عمری سے علم کی راہ اپنائی اور ہر شہر میں اپنی تحقیق اور تدریس سے لوگوں کو روشن کیا۔ آپ نے اجتہاد کے اصول وضع کیے، قرآن و سنت کو بنیاد بنایا اور فقہ کی دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ ہر شاگرد نے آپ کی تعلیم سے علم و تقوی کی روشنی حاصل کی اور علم کے اس مینار کو آگے بڑھایا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم، صبر اور اخلاق کی راہ پر چلنے والا انسان آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک عظیم فقیہ کی، جس کی تعلیم آج بھی دلوں میں روشنی بکھیر رہی ہے۔ امام شافعی، جن کا اصل نام محمد بن ادریس شافعی تھا، 150 ہجری میں فلسطین کے شہر غزہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش ایک عام مگر با ایمان خاندان میں ہوئی۔ والد یمن کے شہر رباع سے تعلق رکھتے تھے اور والدہ غزہ کی ایک نیک اور مذہبی خاتون تھیں۔ والد کا انتقال بہت جلد ہو گیا، جس کے بعد امام شافعی کی ابتدائی پرورش اور تربیت بنیادی طور پر والدہ نے کی۔ والدہ کی تعلیم و تربیت اور اخلاقی رہنمائی نے آپ کی ابتدائی شخصیت کو مضبوط بنیاد دی۔ بچپن ہی سے آپ کی طبیعت علم دوستی اور فہمی کی حامل تھی۔ بہت چھوٹی عمر سے ہی قرآن و حدیث، عربی زبان اور دیگر علوم کی طرف آپ کی دلچسپی نمایاں تھی۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقے کے علماء اور والدہ سے حاصل کی۔ آپ نے قرآن حفظ کیا اور اپنی ذہانت و فہمی کی وجہ سے بہت کم عمری میں ہی علماء اور اہل علم کی توجہ حاصل کر لی۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے علم و تحقیق کے لیے بڑے علمی مراکز کا رخ کیا۔ کوفہ اس دور میں علم حدیث اور فقہ کا ایک بڑا مرکز تھا۔ یہاں آپ نے فقہ اور حدیث کی تعلیم حاصل کی اور بڑے فقہا کے شاگرد بنے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ سے فقہ کی تعلیم حاصل کی اور ان کے اصول فقہ سے مستفید ہوئے۔ آپ کی ذہانت اور یادداشت اتنی شاندار تھی کہ استاد بھی آپ کی علمی قابلیت سے متاثر ہوئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے چھوٹی عمر میں ہی اپنی تحقیق اور اجتہاد کی بنیاد رکھی اور علم و فقہ میں اپنی پہچان بنائی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی سب سے بڑی علمی خدمات فقہ اور اجتہاد کے اصول وضع کرنا شامل ہے۔ آپ نے واضح کیا کہ کسی بھی مسئلے کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں تلاش کیا جائے۔ اگر مسئلہ قرآن و سنت سے واضح نہ ہو تو اجتماع کا سہارا لیا جائے، اور اگر اجتماع بھی ممکن نہ ہو تو قیاس استعمال کیا جائے۔ آپ نے فقہ کو ایک مضبوط علمی نظام میں ترتیب دیا اور اپنی کتاب الرسالہ کے ذریعے اجتہاد کے اصول اور فقہی قواعد بیان کیے۔ یہ کتاب آج بھی فقہ کے طلباء اور علماء کے لیے بنیادی ماخذ کے طور پر جانی جاتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں کئی شہروں کا سفر کیا تاکہ علم حاصل کریں اور اس کی تعلیم دیں۔ آپ نے مدینہ، بغداد، یمن، مصر اور دیگر شہروں میں قیام کیا۔ ہر شہر میں آپ نے علم اور تحقیق کے نئے اسلوب متعارف کروائے اور اپنے شاگردوں کے ذریعے علمی سلسلہ جاری رکھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد علم و تقوی میں بھی ماہر بنے اور ان کے اسلوب سے فقہ اور اجتہاد کی تعلیم پائی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی شخصیت میں علم، تقوی، اخلاق اور صبر نمایاں تھے۔ آپ نے نہ صرف فقہ اور اجتہاد میں مہارت حاصل کی بلکہ شاگردوں کو اخلاق و کردار کی تربیت بھی دی۔ آپ کے شاگرد نہ صرف فقہ میں ماہر بنے بلکہ ان میں علم و تقوی کی روشنی بھی پھیل گئی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی تعلیم و تربیت کا مقصد صرف علم حاصل کرنا نہیں بلکہ علم کے ذریعے انسانیت کی رہنمائی بھی تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کا آخری دور مصر کے شہر فسطاط میں گزارا۔ یہاں آپ نے تدریس اور تحقیق کے ساتھ ساتھ علم حدیث اور فقہ کے فروغ میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ مصر میں آپ نے شافعیہ مکتب فکر کی بنیاد رکھی اور اپنی زندگی کے آخری برسوں میں کئی شاگردوں کو تربیت دی۔ آپ کی علمی محفلوں میں ہمیشہ لوگوں کی بڑی تعداد شرکت کرتی اور آپ کے درس و تدریس سے علم کی روشنی پھیلتی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی زندگی کا ہر پہلو علم اور اجتہاد، صبر، اخلاق اور تقوی سے بھرا ہوا تھا۔ آپ نے قرآن اور سنت کی روشنی میں قوانین وضع کیے اور اسلامی دنیا میں علم اور فقہ کی بنیاد رکھی۔ آپ کی فکر اور اجتہاد نے اسلامی فقہ کے اصولوں کو نئی شکل دی اور آنے والی نسلوں کے لیے مثال قائم کی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی وفات
204 ہجری میں مصر کے شہر فسطاط میں ہوئی۔ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کا علمی اثر نسلوں تک قائم رہا۔ شافعیہ مکتب فکر آج بھی دنیا کے مختلف ممالک میں نافذ ہے، اور آپ کی کتابیں آج بھی فقہ اور اجتہاد کے لیے بنیادی ماخذ کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم، اجتہاد، تقویٰ اور اخلاق کو اپنا کر انسان نہ صرف اپنے معاشرے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے روشنی کا مینار بن سکتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی زندگی کے لمحات ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ علم کی تلاش کبھی رکاوٹوں سے نہیں رکنی چاہیے۔ آپ نے کم عمری میں ہی عظیم علمی سفر کا آغاز کیا، دور دراز شہروں کا سفر کیا، مختلف ثقافتوں اور معاشروں کا مطالعہ کیا اور ہر مقام پر علم اور اجتہاد کو فروغ دیا۔ آپ کی زندگی میں ہر لمحہ تعلیم و تدریس، تحقیق اور اجتہاد اور اخلاقی تربیت کے لیے وقف رہا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی شخصیت میں سب سے نمایاں پہلو ان کا علم کی روشنی میں انسانیت کی رہنمائی کرنا تھا۔ آپ نے فقہ اور اجتہاد کے اصول وضع کیے، شاگردوں کو تربیت دی اور اسلامی دنیا میں علم اور تحقیق کا وہ معیار قائم کیا جو آج بھی علماء کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم اور تقویٰ کی راہ پر چلنے والا شخص ہر دور میں روشنی کا مینار بن سکتا ہے، اور علم اور تحقیق کے ذریعے معاشرتی اصلاح ممکن ہے۔